ان لوگوں کے شان و گمان میں بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ اللہ ان کے اوپر اپنی ہوا چھوڑ دے گا اور تیز و تند آندھیاں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے ظلم باعث ذلت ہوتا ہے۔ دنیا کی اس تاریخ میں تقریباً 50,000 سال کی تاریخ کو انسان نے دیکھا ہے، سمجھا ہے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ انسان کو نہ مل سکی، نہ اس کے نشان مل سکے۔ انسان اپنی مکمل ترقی کے باوجود اس تاریخ تک نہیں پہنچ سکا، مگر جتنی بھی تاریخ ملتی ہے وہ پوری کی پوری تاریخ اس بات کو کھول کر صاف انداز میں بیان کرتی ہے کہ انسانیت کی اس تاریخ میں ظالم کبھی خوشحال نہیں رہا۔ ظالم کسی بھی انداز کا ہو، چھوٹے پیمانے کا ہو یا بڑے پیمانے کا، ظالم نے اپنے وقت پر منہ کی کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ نظام رہا ہے، اس لیے اس ظلم کے تعلق سے خود رب العالمین نے اپنے تعلق سے یہ بات صاف بیان کر دی کہ انی حرمت الظلم، میرے بندوں کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، میں ظالم نہیں ہوں۔ دوسری طرف انسانی تاریخ ہے جو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ظالم کبھی بھی خوشحال رہا ہی نہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے یہ بات صاف کر دی کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ یہ ظلم اتنی بری چیز ہے کہ میں نے اپنے اوپر اسے حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور تم پر بھی اے میرے بندو میں نے ظلم کو ایسے ہی حرام کر دیا ہے، لہذا تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، اور ظلم سے اپنے آپ کو مکمل بچا کر رکھنا، ظالم کی کسی بھی انداز میں مدد نہ کرنا، ظلم کی جتنی بھی راستے ہیں ان تمام میں آپ روڑا بننا ظلم کو روکنے کے لیے، آپ ایک دیوار بننا اس ظالم سے ٹکرانے کے لیے، مگر ظلم کا ساتھ نہ دینا، ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی زبانی رب العالمین کے تعلق سے بہت صاف انداز میں بیان فرما دیا۔ خود اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، سورہ بقرہ کی 270 نمبر یہ آیت ہے۔ فرمایا کہ اور اللہ رب العالمین ظالموں کا مددگار کوئی بھی نہیں ہے۔ ظالم اس لیے ہارتا ہے، اس لیے ذلت کی کھائی میں گرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا
وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اسی تعلق سے رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ظالم کا خاتمہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ ہم ظالم کے اوپر ایک دوسرے ظالم کو ڈال دیتے ہیں، ظلم آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جاتا ہے، اپنی موت مرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 129 ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اور اسی طرح اور ظالموں کو بعض ظالموں کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا صاف مطلب یہ ہے کہ ظالم کو ظالم کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، ظالموں کو ظالموں کے ذریعہ ہی ہلاک و برباد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ظالموں کے ذریعہ ظلم کا خاتمہ کرتا ہے، اور ظلم اور سرکشی کی یہی سزا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں یہ باتیں درج کی ہیں، اور ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے جگہ پر ارشاد فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین ظالموں کے ساتھ برے وعدے کا اور برے انجام کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ ان کا ظلم جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی یہ تمام تر کوششیں أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کس کروٹ جا رہی ہیں، اور اس بات کو دنیا والے جانتے ہیں۔ جس گھر میں جھگڑا برابر رہتا ہو، جس گھر میں جھگڑا برابر رہتا ہو، میاں بیوی برابر جھگڑتے ہوں، اس جھگڑے کا سب سے پہلا اثر ان کے بچوں پر پڑتا ہے۔ جن گھروں میں ظلم کی باتیں ہو رہی ہیں، جن کی بیٹھکوں میں مارنے کی اور لڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جن کے بچے گندے اور برے لہجے کے ساتھ میں اپنے سواری پر سوار ہو کر لڑائی کو مول لینے کے لیے دوسرے محلوں کا رخ کر رہے ہیں، جن کے بچے ہر آن اپنے ابو اپنے دادا کی زبان سے یہ لفظ سن رہے ہیں فلاں سے لڑنا ہے، فلاں کو ختم کرنا ہے، اس قوم کے نوجوان اور اس قوم کی اگلی نسل اس لڑائی اور جھگڑے کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ جان لے اس قوم کے غیور لوگ، اس قوم کے سمجھدار اور عقل مند لوگ اس بات کو غور سے سنیں کہ ان کی اگلی نسل اس کا اثر لے کر خود اپنی موت مرے گی۔ ان کے بچے، ان کے ذہنوں میں جو باتیں گھول دی گئی ہیں، ان کے خون جس انداز میں گرم کر دیے گئے ہیں، ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ خون آپس میں ٹکرائے گا، اور پھر جو آج خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو آج امن و شانتی کی دعائیں کر رہے ہیں، جو آج ہر لڑنے والے کو پناہ دینے کو تیار ہیں اور اس کی ہر لڑائی کا جواب امن و شانتی سے دینے کے لیے تیار ہیں، وہ دیکھیں گے امن و شانتی کے ساتھ کہ کس طریقے سے بھیڑیا دوسرے بھیڑیے کو کھا رہا ہے۔ اس بات کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے، اور ہمیشہ اللہ والوں نے صبر کیا ہے۔ اس صبر کا انجام بہت جلد ان کے پاس آئے گا، اور ظالم اپنی سزا خود بھگتیں گے۔ رب العالمین نے اس بات کا ذکر بھی قرآن حکیم میں کیا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 84 میں، فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَرُدُّ لَكُمْ عَبْدًا، جس کا ظلم اور جس کی شرکسی طول پکڑ جائے، لمبی ہو جائے، ایک پلان کے بعد دوسرا پلان، ایک ظلم کے ساتھ دوسرا ظلم جڑ جائے، اس کی تباہی کا سامان
تیار کر دیا گیا ہے۔ اس بات کو لوگ لکھ لیں اور سن لیں غور سے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، یقیناً ہم نے تمہاری جانب جو کتاب نازل کی ہے قرآن حکیم، جس میں تمہارے لیے ذکر موجود ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے کہ ہم نے ظالموں کا فیصلہ کر دیا ہے، ان کی تباہی کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ان کے ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو ایسے اسباب دے دیتا ہے، ایسے کارن مہیا کر دیتا ہے، ایسے راستے بنا دیتا ہے جو ان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان کے درمیان میں ان کے ہی لوگ بغاوت پر اتر آتے ہیں اور سرکشی کی جاتی ہے، دوسروں کو تکلیف دینا اور دوسروں کی لڑائی جھگڑا کا ارادہ کرنا خود ان کو اپنی لڑائی کا ذریعہ اور باعث بن جاتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ظالموں اور ان کے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے سامنے ظالموں کی ایک لسٹ دیکھیں، فہرست دیکھیں، اور قرآن حکیم نے بھی ظالموں کی ایک فہرست، ایک لسٹ، ایک سوچی بیان کی ہے لوگوں کے سامنے۔ فرمایا قرآن حکیم نے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من المفسدین۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 4 ہے۔ یقیناً فرعون نے سرکشی کر رکھی تھی، ظلم کر رکھا تھا، اور وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، اور ایک جماعت کو دوسری جماعت کے مقابلے میں وہ لا کھڑا کرتا تھا، ایک خاندان کو کمزور کرتا، دوسرے خاندان کو اس سے لڑا دیا کرتا تھا۔ یستضعف طائفة منهم، ایک گروہ کو کمزور کرنے کی اس کی سازش، ایک دوسرے کو لڑانا، یہ جو فرعون کی سازش تھی، ظلم کرنے کی اس کی جو یہ رننیتی تھی، ષڈینتر تھا، آج بھی ہمارے سامنے دو چار کی طرح یہ صاف ہے کہ ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے لڑانا، ایک قوم کو دوسری قوم سے لڑانا، ایک برادری کو دوسری برادری کے سامنے کھڑا کر دینا، آج کی سیاست کا اولین ترین ષڈینتر اور ان کی رننیتی کی پہلی لائن ہے یہ۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے اور دیش کے ناگرکوں کو چاہیے کہ اس پلان کو سمجھیں، اس رننیتی کو سمجھیں کہ ان کی طاقت کو کہاں ختم کیا جا رہا ہے اور ان کی طاقت کو کس انداز میں استعمال کر کے کس طریقے سے انسانیت کے ساتھ خون کیا جا رہا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے یہی سازش رچی تھی انسانوں کے ساتھ، اور اسی رننیتی پر وہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے ہوئے یذبح ابناءهم، ایک پارٹی کے لوگوں کے نوجوانوں کو قتل کرنا شروع کیا، ویستحیی نساءهم، اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ انه كان من المفسدين، رب العالمین نے فرمایا لیکن تھا یہ فاسد، زمین میں فساد برپا کرنے والا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کے لیے مہلت دی، ایک ڈھیل دی، اور وہ اپنے آپ کو بادشاہ اور خدا رب سمجھ بیٹھا۔ قرآن مجید نے اعلان کیا کہ وہ یہ کہتا تھا لوگوں کے سامنے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بلند رب ہوں، اے لوگوں تمہارا میں رب ہوں۔ اور وہ کہتا تھا لوگوں کے سامنے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانصار تجری من تحتی، کیا مصر کا مالک میں نہیں ہوں؟ کیا میرے شاہی تخت کے نیچے سے پانی نہیں بہ رہا ہے؟ اس انداز میں اس کی بولیاں بدل گئی تھی۔ آج بھی لوگوں کی بولیاں الگ الگ انداز میں بدل رہی ہیں۔ جو اپنی تاریخ کو نہیں جانتے وہ اپنی تاریخ بیان کر رہے ہیں، جنہیں
اپنی پوری آستھا کی بنیادیں نہیں معلوم، وہ دوسروں کی آستھاؤں سے ٹکرانے کو تیار ہو رہے ہیں، جنہیں اپنے پورے مذہب کے عقیدے کی مکمل طور سے علم نہیں ہے، وہ دوسروں کے عقیدے کے تعلق سے اپنی بولیاں بول رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرعون کے تعلق سے اس بات کا صاف اعلان کیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 ہے۔ سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے، ہم نے جو مہلت دے رکھی تھی اسے ہم نے اب مکمل کر دیا ہے۔ آج تیری اپنی غرور کی بادشاہت ملیا میٹ ہو جائے گی، تمام لاؤ لشکر کے ساتھ میں تجھے ہم اسی پانی کے اندر غرق کر دیں گے جو تیری شاہی تخت کے نیچے سے بہنے کا جو تجھے گمان تھا، غرور تھا، صرف تیری لاش کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والی نسل اور انسانوں کے لیے یہ عبرت بن سکے اور وہ سبق حاصل کر سکے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، تو اس سے بلند و بالا اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا، بے شک اس میں عبرتیں ہیں اس شخص کے لیے جو ڈرے اللہ رب العالمین سے۔ خطبہ مسنونہ میں عام طور پر یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو تمہیں موت نہ آئے صرف اسلام پر۔ کبھی بھی ظالم سے ڈرنا نہیں ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو بیچ دیں، ظالم سے اتنا نہیں ڈرنا ہے کہ ہم نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، ظالم سے اتنا نہیں ڈرنا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو بھول جائیں، ظالم سے اتنا نہیں ڈرنا ہے کبھی بھی کہ ہم اس کے ڈھال میں ڈھل جائیں، اس کی طرف مائل ہو جائیں، اس کی طرف جھک جائیں، اس کی بولیاں بولنے لگ جائیں، بلکہ ہمیں ایسے ظلم کے وقت میں ایک اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے، سب سے طاقتور اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، اس اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے جس نے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، جو مسجدوں کا مالک ہے، جو مسجدوں میں نمازیوں کا مالک ہے، جو آوازوں کا مالک ہے، جس کے پاس ڈر ہے، ڈر اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ڈر مجھے کس کے دل میں ڈالنا ہے، اور اس ڈر کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی کئی جنگیں فتح ہوئی ہیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والوں سے لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، اور جیت کس ہتھیار سے ہوئی؟ ڈر سے۔ اللہ نے سامنے والے ظالموں کے دلوں میں ڈر بٹھا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم، جب ان کو شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اے میری قوم، ناپ تول میں انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ آج اگر ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ جو پچھلی قوموں کا ذکر ہوا ہے قرآن حکیم میں کہ وہ ظالم تھے، فساد مچانے والے تھے،
ان میں سے بہت ساری عادتیں ایسی ہیں کہ خود ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں، خود ہم بگڑ گئے ہیں۔ یہ دن دیکھنے کو اسی لیے ملے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ایمان کو کھوکھلا کر لیا ہے، ہمارے اندر بھی ناپ تول کی کمیاں آ گئی ہیں، ہمارے اندر بھی بہت ساری ایسی خرابیاں آ گئی ہیں جو ایک مومن اور ایک مسلمان کے اندر دور دور تک بھی نہیں پائی جاتی۔ ایسے موقع پر اپنی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے۔ جب تک اللہ کے راستے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تب تک اللہ رب العالمین ہماری حفاظت نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر کیا کہ جتنے بھی پیغمبر اپنی قوم کے سامنے ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے، اور جب تک اس قوم کے درمیان میں ایک اللہ کو پکارنے والے نہیں پیدا ہوئے، تب تک اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت نازل نہیں کی۔ آپ کے درمیان میں ایسے لوگوں کی جماعت ہونا بہت ضروری ہے جو صرف ایک اللہ کو پکارے، شرک سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھے، بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور صرف ایک اللہ کو اپنا حقیقی مالک اور سچا معبود بیان کرے۔ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے لب و لہجے سے، اپنی مارکیٹ سے، اپنے لین دین سے، اپنے کاروبار سے، اپنی شادی بیاہ سے، اپنے رسم و رواج میں ایک اللہ کے حکم کو اگر ہم نافذ کر لیں تو وہ دن دور نہیں جب ظالموں کی زندگی کی گنتیاں مکمل کر دی جائیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، یہی حکم ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، کسی قوم کو تیار نہ کرتا، مسجدوں کو بنانے کی ضرورت نہ پڑتی، اور لوگوں کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز دے کر مسجدوں میں حاضر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر یہی حکم یعنی اللہ ہی کو بدلہ لینا تھا تو پھر اللہ جیسے چاہتا لوگوں سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے، اس کی منشا ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعہ سے لے لیا جائے، آپ کو بھی دیکھ لیا جائے کہ ایکم احسن عملا، کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سن رکھیں ہم سب لوگ، سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالی ان کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ایک حساب ہے رب العالمین کے یہاں، ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے یہ باتیں گزرتی ہیں۔ قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر بھی موجود ہے کہ جس وقت جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں، سن 5 ہجری میں چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے تمام تنظیمیں، تمام تر سیاسی نیتا، چاہے وہ یہودیوں کے ہوں، چاہے عیسائیوں کے ہوں، چاہے وہ غطفان کے ہوں، چاہے وہ لحیان کے ہوں، تمام کے تمام سردار، چاہے وہ مکہ والے ہوں، مکہ کے کافر ہوں، ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر مدینے کے گھیراؤ کے لیے نکلے، اور مدینے کے گھیراؤ کے لیے جب مدینے کے قریب پہنچے تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس وقت کمزور پایا کہ مسلمانوں کی ایک تعداد بہت چھوٹی ہے مگر وہ لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیچھے بسنے والے یہودیوں سے بات چیت کی کہ آپ ہمارا اس معاملے میں ساتھ دے سکتے ہیں؟ ہم ایک اللہ کو پکار رہے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کی مانو، اپنے پیدا کرنے والوں کو جانو، پہچانو، اس رازق کو مانو جو تمہیں رزق دیتا ہے، لیکن لوگ ہمیں مٹانے کی در پہ ہیں۔
جنگ خندق کھودی گئی اور اس خندق کے درمیان میں صحابہ کرام کی نمازیں بھی قضا ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کھودنے کے درمیان میں کھانے کے لالے پڑے جب اپنی پیٹ پر 2 پتھر باندھ لیے. اللہ رب العالمین کو یہ انداز اتنا پسند آیا، یہ امن کا، شانتی کا، اپنے آپ کو بچانے کا، بہتر فیصلہ لینے کا، اپنے گھر بار، اپنے بچوں کی عزت کے تعلق سے اتنا پسند آیا یہ امن کا فیصلہ کہ اللہ کی مسجد نبوی کو بچائی گئی، گھروں میں اپنی ماں بہنوں کی عزت بچائی گئی. کسی طریقے کا کوئی نعرہ بلند نہیں کیا، کسی طریقے کا کوئی لب و لہجہ بلند نہیں کیا. اور جو پیچھے جو یہودی تھے انہوں نے بھی آخری وقت میں بغاوت کر دی، منافقت کی راہ اختیار کر لی. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جس پر ہمیں یہ وشواس تھا کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، وہی نشانے ہماری طرف باندھنے لگے. اور جنگ خندق میں لوگوں نے یہ دیکھا، قرآن حکیم نے اس بات کو بیان کیا کہ ان لوگوں کے شان و گمان میں بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ اللہ ان کے اوپر اپنی ہوا چھوڑ دے گا اور تیز و تند آندھیاں ان کے خیموں کے نکڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیں گی. اس بارش اور اس ٹھنڈی ہوا کے درمیان میں جب لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اپنا رعب ڈالا، اپنا ڈر پیدا کیا، تو تمام کے تمام لوگ تعداد میں، طاقت میں بھرپور ہونے کے باوجود اپنی راہ واپس لینے کے لیے تیار ہو گئے، واپس لوٹ گئے. خندق کی اس تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، یہ ہمیں یقین رکھنا ہے. اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ایمان والوں اللہ تعالیٰ ہی پر مکمل بھروسہ رکھو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائے گی. وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقعوں کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی تھی. وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی دعا سے جو بد دعا ہوتی ہے اس سے بچنا، مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ اس آہ کے درمیان میں اور اللہ رب العالمین کے درمیان میں کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. ظلم نہ کرنا کسی کے اوپر، ظالم نہ بننا کبھی بھی. جو ظالم ہے اس کو خود اللہ رب العالمین دیکھ لے گا. آپ کے لیے جو سبق دیا گیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ایک اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتانا، یہ ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے. مسلمانوں نے ایک اللہ کو مکمل طور پر ماننے کے تعلق سے بہت ساری کمیاں پیدا کر دی ہیں، چھوڑ دیا ہے، اور جو اللہ کے بارے میں جو پیغام تھا اس کو بیان نہیں کیا ہے. جب یہ پیغام بیان نہیں کیا گیا تو رب کا یہ ظلم ہے ہمارے اوپر. یہ الگ بات ہے کہ ظالم کو اس سے طاقت مل رہی ہے، ظالم آگے بڑھ رہا ہے، لیکن سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ایمان کو جانچیں، پرکھیں اور ہم اللہ کے ہو جائیں. جو ہم نے اپنے ایمان میں کمی کی ہے اس کو صحیح کر لیں. اور جس انداز میں ہم نے اس کمی کے تعلق سے پورا پیراگراف، ایک پورا راستہ، ایک پوری لائن چھوڑ دی ہے کہ اللہ کی دعوت کو، اللہ کے رازق ہونے کی طاقت کو، اللہ رب العالمین پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، اس نظام کو ہم نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں فرمایا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں کے درمیان میں یہ بات ہم نہیں بیان کر پائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہی اس زمین میں امن و شانتی کا ذریعہ ہے.
ہم بہت ساری دعوتوں کے راستوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور اپنے آپ میں ہم مگن ہو گئے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دعوت کے پیغامے کو بلند کریں, دعوت کا جو انداز ہے اس کو سیکھیں, دعوت دینے کا جو طریقہ ہے اس طریقے میں آگے بڑھیں, لیکن بچیں اس بات سے کہ دعوت کا جو طریقہ رائج ہے, طریقہ جو بنا رکھا ہے لوگوں نے, جس میں ایمان نہیں ہے, جس میں مکمل طور پر اسلام نہیں ہے, اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے, لہذا وہ دعوت دیں آپ جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے, اس دعوت سے آپ بچیں, اس راستے سے بچیں دعوت کے جو مکمل طور پر اسلام کا نہیں ہے بلکہ اسلام کا لباس اسے اڑا دیا گیا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی دعوت ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو روکے. اللہ نے قرآن حکیم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, اور اس سے بڑا ظالم بھی کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جانے اور اس جانکاری کو اپنے بھائیوں کے درمیان میں پیش نہ کرے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اور اس سے بڑا ظالم بھی کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو روکے. تو ظالم دونوں کو کہا گیا ہے, جو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک نہ پہنچائے اسے بھی ظالم کہا گیا ہے, جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اسے بھی ظالم کہا گیا ہے, اور اچھا اسے کہا گیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اور سب سے حسین اور خوبصورت آدمی وہ ہے, سب سے حسین بات اور خوبصورت بات اس کی ہے جو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. لہذا ہم ایک اللہ کی طرف بلائیں. لوگ فساد کی طرف بلا رہے ہیں, لوگ جھگڑے کی طرف بلا رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو توڑنے اور آگ لگانے کی باتیں کر رہے ہیں. اے اللہ کے بندو, تم اللہ کی طرف بلاؤ. دیکھتے ہیں وقت آئے گا کہ جیت کس کی ہوگی, اللہ کی طرف بلانے والوں کی, امن و شانتی کا پیغام دینے والوں کی, یا لڑائی کی دعوت دینے والوں کی, نفرت کی باتیں کرنے والوں کی. دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ نفرت آگ لگا سکتی ہے مگر جلانے کا کام صرف اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, آگ لگائی گئی نفرت کی مگر ٹھنڈی ہو گئی وہ اللہ کے حکم سے. لہذا اللہ کے بندو, اللہ کی مسجدوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو, اور امن و شانتی کا جو پیغام ہے اسے عام کرو, اور نفرت کا جواب اللہ کے بندو صحیح ترین انداز میں دو, کیونکہ فیصلہ اور جتنے بھی فیصلے ہیں بڑے فیصلے وہ اللہ رب العالمین کے عرش سے ہوتے ہیں. لہذا عرش سے ہم دور نہیں ہوں گے, اور عرش والا ہماری دعائیں سب سے زیادہ اپنی مسجدوں میں سنتا ہے. لہذا نمازی بنے, پرہیزگار بنے, تقوی والے بنے, قرآن حکیم کو بیان کرنے والے بنے. اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں صحیح فیصلہ لینے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں جو افواہیں ہیں ان سے بچنے کی ہم سب کو طاقت اور ہمت نصیب فرما. مولا کریم ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد رکھنے کی طاقت اور ہمت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق اور طاقت اور ہمت نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں صحیح انداز میں اسلام کی دعوت کو, اسلام کے پرچار کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم صحیح انداز میں قرآن مجید اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں علم کی دولت سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم شانتی کا پیغام عام کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین نفرت کی جو بول ہیں انہیں تو ختم فرما. الہ العالمین دیش میں امن و شانتی کا ماحول پیدا فرما. اے اللہ صحیح انداز میں ہم سب کو ایک ساتھ مل کر اپنے دین کو بلند کرنے کی طاقت اور ہمت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین جو امن کے خلاف اور انسانیت کے خلاف
جو نفرت گھولنے کا کام کر رہے ہیں، مولا کریم ان کی نفرتوں کو کچل دے، مولا کریم اس جتھے کو توڑ دے، مروڑ دے، ختم کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے شہر کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تمام بھائیوں کو مل کر اس نفرت سے ٹکرانے کی طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بزدل ہیں، جو کمزور ہیں، انہیں تو طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ الہ العالمین جو جھگڑے کو پیدا کر رہے ہیں، جو نفرت گھول رہے ہیں، الہ العالمین ان کے دلوں میں تو امن و شانتی کا سبق بھر دے، الہ العالمین انہیں بھی تو امن و شانتی کا سبق پڑھا دے۔ اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو پھر انہیں ہمارے شہر اور ہمارے ملک سے انہیں باہر کر دے، الہ العالمین انہیں انسانیت سے دور کر دے تاکہ انسانیت امن و شانتی کے درمیان میں اپنی زندگی جی سکے اور اپنے شہر اور اپنے ملک کی حفاظت کر سکے۔ مولا کریم جو نیتا اور جو لیڈر انسانیت کے خلاف آواز بول کر اپنی ہی جنتا کا خون بہانے چاہتے ہیں یا خون بہانا چاہتے ہیں، مولا کریم ایسی لیڈروں کو، ایسے تمام نیتاؤں کو سبق پڑھا دے۔ مولا کریم ایسے تمام نیتاؤں کو صحیح انداز میں تو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈال دے کہ وہ اپنی جنتا کے تعلق سے، اپنے رعایا کے تعلق سے، اپنی قوم کے لوگوں کے تعلق سے بہتر فیصلہ لے، ان کے فیصلوں میں تبدیلی پیدا فرما، ان کی آوازوں میں، ان کے جملوں میں تبدیلی پیدا فرما۔ مولا کریم تو اس دنیا کے نظام کو چلانا جانتا ہے، اے اللہ ہمارے اندر اتنا ایمان نہیں ہے کہ ہم اتنی نفرتوں سے ٹکرا سکیں۔ مولا کریم ہمیں طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے اندر اتنا ایمان اور جذبہ نہیں ہے کہ ہم اتنے ساری آگ اور اتنی ساری نفرت اور فسادیوں سے ٹکرا سکیں۔ مولا کریم ایسے تمام رننیتیوں سے ہمیں ٹکرانے کی توفیق اور طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں اپنے پاس بلا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔